دیکھو موت برحق ہے وہ آ کر رہے گی، موت برحق ہے وہ آ کر رہے گی۔ امام بھی ختم ہوگا، امامت بھی ختم ہوگی، ناظم بھی ختم ہوگا، نظامت بھی ختم ہوگی، حاکم بھی ختم ہوگا، حکومت بھی ختم ہوگی، عادل بھی ختم ہوگا، عدالت بھی ختم ہوگی، خطیب بھی ختم ہوگا، خطابت بھی ختم ہوگی، سہاگت بھی ختم ہوگی، بیوہ بھی ختم ہوگی، موت آ کر رہے گی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أذل أو ذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رباه 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 نہ عروج دے نہ زوال دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے میرے دل میں تیری فکر ہو میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو تیرا خوف میری نجات ہو سبھی خوف دل سے نکال دے تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے الجھنوں سے نکال دے یا رباہ 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 نہ عروج دے نہ زوال دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے میرے دل میں تیری فکر ہو میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو تیرا خوف میری نجات ہو سبھی خوف دل سے نکال دے تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا
تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، اللہ اس مدرسے کو قبول فرمائے، اللہ مہمانوں کو، آنے والوں کو، لانے والوں کو، بلانے والوں کو، سننے سنانے والوں کو اپنی دریائے رحمت سے قبول فرما لے، اور ہمیں آج اس مجلس میں کچھ عزائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کچھ سچی نیتیں لے کر جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن پاک کے بعد سب سے اہم کتاب بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف میں سب سے پہلی حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیتیں اور ارادے اور عزائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بہت مختصر ہے، ایک دن آنے کا اور ایک دن جانے کا۔ آنے کا دن بہرحال چلا گیا اور جانے کا دن آ رہا ہے، نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات بن جائے، نہ جانے کون سی گھڑی زندگی کی آخری گھڑی بن جائے، نہ جانے کون سا نوالا زندگی کا آخری نوالا بن جائے۔ یہ ضروری نہیں پہلے بوڑھے جائیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں، دادا بیٹے ہیں پوتے چلے گئے، نانا بیٹے ہیں نواسے چلے گئے، ماما بیٹے ہیں بھانجے چلے گئے، چاچا بیٹے ہیں بھتیجے چلے گئے، مریض بیٹے ہیں صحت مند چلے گئے۔ بہت ممکن ہے یہ سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو۔ ہماری لمبی امیدوں نے ہمیں دین سے دور کر رکھا ہے، ہماری طویل امیدوں نے ہمیں دنیا میں دھکیل دیا، دین سے پرے کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آدھار کارڈ پر تاریخ پیدائش ملتی ہے، تاریخ وفات نہیں۔ آپ اپنا آدھار کارڈ دیکھیں، اس پہ تاریخ پیدائش ملے گی، تاریخ جنازہ نہیں۔ ڈیٹ آف برتھ مل جائے گی، ڈیٹ آف ڈیتھ نہیں ملے گی۔ ہو سکتا ہے یہ سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو۔ ہمیں آج یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ میں اللہ کو راضی کرنے کی سچی نیت کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اعمال حسنہ کا شوق عطا فرما دے، اعمال حسنہ کا ذوق عطا فرما دے، افعال قبیحہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج ہم برائیوں کے دلدل میں دھس گئے ہیں، نشے کے دلدل میں دھس گئے ہیں، زناکاریوں کے سمندر میں ڈوب گئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں باہر آنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج لمبی امیدوں نے ہمیں دین سے پرے کر دیا، ہمیں دنیا میں داخل کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی امیدیں ایسی نہیں ہوتی تھی جیسی ہماری اور آپ کی امیدیں ہیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خدمت میں کسی صاحب نے بکری کا بھنا ہوا گوشت بھیجا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں کسی صاحب نے بکری کا بھنا ہوا گوشت بھیجا۔ رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ جاؤ کسی ضرورت مند کے گھر یہ لے کر جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ ایک بیوہ کے در پر پہنچے، جا کر دستک دی، اندر سے صدا آئی آن، باہر سے جواب ملا ابو ہریرہ۔ یہ صاحبہ کہتی ہیں اے ابو ہریرہ آپ رات میں بیوہ کے در پر، کیا بات ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے بہن اللہ کے نبی نے تیری خدمت میں یہ بکری کا بھنا ہوا گوشت بھیجا ہے، اس کو قبول کر لے۔ وہ صاحبہ کہتی ہیں اے ابو ہریرہ میں اور میری بچیاں کھا چکی ہیں، میری بچیاں کھا کر سو گئی ہیں، کسی ایسے گھرانے میں لے کر جاؤ جن کے معصوم بچے بھوک سے دل ملا رہے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے بہن بڑی برکت والا ہے، قبول کر لے۔
وہ صاحبہ کہتی ہے اے ابو ہریرہ لے جا، کسی ایسے گھر والوں پر لے جا، کسی ایسے شخص کے گھر لے جا جو بھوک سے بیدار ہوں، جو بچے بھوک سے تیل ملا رہے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ بہن رکھ لیں، کل کام آ جائے گا۔ وہ بیوہ عورت کہتی ہے اے ابو ہریرہ کیا میں کل تک زندہ رہوں گی؟ میرے بچے زندہ رہیں گے؟ جاؤ نبی سے جا کر پوچھ کر آؤ کہ میں کل تک زندہ رہوں گی یا میرے بچے بچیاں کل تک زندہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، اندھا بنا دیا ہے ماؤں کو نیٹ نے، اندھا بنا دیا ہے بچوں کو نیٹ نے۔ بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر، بینا جو ہم کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، اعمال حسنہ کا شوق عطا فرما دے، افعال قبیحہ سے اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرما دے۔ آئے ہو تو کچھ نیتیں لے کے جانا، کچھ ارادے لے کے جانا، کچھ عزائم لے کر جانا۔ دیکھو اب نبی نہیں آئیں گے، نبی کی حدیثیں آئیں گی، نبی کے فرامین آئیں گی، نبی کی ہدایات آئیں گی، نبی کی باتیں آئیں گی، نبی کی سیرت سنانے والے آئیں گے۔ اب نبی نہیں آئیں گے، ہمارے آپ کے نبی، نبی آخر الزمان تھے۔ کتنے اوتار آئے، کتنے باوقار آئے، کتنے شاہ سوار آئے، کتنے گل بہار آئے۔ اے نبی آپ نہ آئے، آپ کے پیغام برابر آئے۔ کتنے اوتار آئے، کتنے باوقار آئے، کتنے شاہ سوار آئے، کتنے گل بہار آئے۔ اے نبی آپ نہ آئے، آپ کے پیغام برابر آئے۔ محلے میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، ٹرینوں میں، پلینوں میں، اندھیروں میں، اجالوں میں، زندوں میں، مردوں میں، سوتوں میں، شہیدوں میں، سہاگنوں میں، بیواؤں میں، شہر والوں میں، دیہات والوں میں اللہ اپنے نبی کے فرامین بھیج رہا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا نبی کی یہ امت جہنم کا ایندھن بنے، اللہ نہیں چاہتا نبی کی یہ امت جہنم میں دھکیل دی جائے۔ اس لیے اللہ پاک ہر زمانے میں نبی کے فرامین سنانے والا بھیجتا رہا ہے۔ اس دین متین کی حفاظت کی ذمہ داری میرے آپ کے رب نے لی ہے۔ اللہ پاک ہمیں مکمل دین پر شریعت مطہرہ احترام کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو پورے دین پر جمیں گے تو اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا، پورے دین پر جمیں گے اللہ ہماری مددیں فرمائے گا، پورے دین پر جمیں گے اللہ ہماری نصرت فرمائے گا۔ اے اللہ ہمیں پورے دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عام ڈالی پر جمع اللہ نے اس کا وزن بڑھایا، اللہ نے اس کی قیمت بڑھائی، اللہ نے اس کی مانگ بڑھائی، اللہ نے اس کی ڈیمانڈ بڑھائی۔ اور جو عام ہوا کے تھپیڑے میں گر گیا وہ محلے میں، گلیوں میں، کوچوں میں 10 روپے کلو بک گیا، 20 روپے کلو بک گیا۔ اور جو عام ڈالی پر جمع رہا اللہ نے اس کا وزن بڑھایا، اللہ نے اس کی قیمت بڑھائی، اللہ نے اس کی مانگ بڑھائی، اللہ نے اس کی ڈیمانڈ بڑھائی۔ جمو پورے دین پر جمو، پوری شریعت پر جمو، شریعت مطہرہ کو فالو کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں بھی اللہ کی مددوں کا ظہور ہوگا، موت پر بھی اللہ کی مددوں کا ظہور ہوگا، قبر کی پہلی رات بھی اللہ آسان فرمائے گا۔ پورے
دین پر جمو، نبی کی شریعت پر جمو۔ کس چہرے پر دنیا میں آئے اللہ نہیں پوچھے گا، کس چہرے پر مرے ہو اللہ پوچھے گا۔ کس چہرے پر دنیا میں آیا اللہ نہیں پوچھیں گے، کس چہرے پر دنیا سے گیا اللہ پوچھیں گے۔ میں کس چہرے پر پیدا ہوا اللہ نہیں پوچھیں گے، کس چہرے پر دفن ہوا اللہ ضرور پوچھیں گے۔ میں کس چہرے پر دنیا میں آیا یہ اللہ کی چاہت ہے، میں کس چہرے پر دنیا سے گیا یہ میری چاہت ہے۔ میں کس چہرے پر پیدا ہوا یہ اللہ کی چاہت ہے، میں کس چہرے پر دفن ہوا یہ میری چوائس ہے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، پوری شریعت پر جمنے کی توفیق عطا فرما دے، شریعت مطہرہ کا استحضار عطا فرما دے۔ یاد رکھیں مقام کی تقریروں سے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک آدھ گھنٹے کی تقریر کے سن لینے سے زندگی میں پورا دین نہیں آتا، معاشرے میں پورا دین نہیں آتا، شادیوں میں پورا دین نہیں آتا، شادیوں میں پوری شریعت نہیں آتی۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ والوں سے جڑو، قرآن والوں سے جڑو، حدیث والوں سے جڑو، سنت والوں سے جڑو، شریعت والوں سے جڑو، اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بناؤ، اپنے آپ کو قبول کراؤ۔ اللہ ہمیں اللہ والوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے خادموں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اللہ کے راستے میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جانے کی بھی ترتیب بنائیں گے اور دین کے خادموں سے ربط قائم کریں گے۔ اے اللہ ہمیں دینداروں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر اے اللہ شریعت مطہرہ کا اکرام نصیب فرمائے، احترام نصیب فرمائے۔ ایک عالم نے لکھا ہے سنار سے سونا ملے گا، لوہار سے لوہا ملے گا، لکڑی والوں سے لکڑی ملے گی، گوشت والوں سے گوشت ملے گا، کپڑے والوں سے کپڑا ملے گا، اللہ والوں سے اللہ ملے گا۔ ایک عالم نے لکھا ہے کہ لوہار سے لوہا ملے گا، سنار سے سونا ملے گا، کپڑے والے سے کپڑا ملے گا، اللہ والوں سے اللہ ملے گا۔ اے اللہ ہمیں اللہ والوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کے خادموں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچا دیندار بننا چاہتے ہو تو دینداروں سے جڑ جاؤ، سچا دیندار بننا چاہتے ہو تو دین والوں سے جڑ جاؤ، ایمان والوں سے جڑ جاؤ۔ دین والے کون ہیں؟ ایمان والے کون ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بتاؤ انڈے والا کون ہے؟ جو انڈے کھاتا ہو یا انڈے کا کام کرتا ہو۔ کپڑے والا کون ہے؟ جو کپڑا پہنتا ہو یا کپڑے کا کام کرتا ہو۔ سبزی والا کون ہے؟ جو سبزی کھاتا ہو یا سبزی کا کام کرتا ہو۔ سبزی کا کھانے والے کو سبزی والا نہیں کہتے، سبزی کا کام کرنے والوں کو سبزی والا کہا جاتا ہے، کپڑے کا کام کرنے والوں کو کپڑے والا کہا جاتا ہے، انڈے کا کام کرنے والوں کو انڈے والا کہا جاتا ہے، دین کا کام کرنے والوں کو دین والا کہا جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پوری شریعت پر جمیں گے، پوری شریعت پر جمیں گے، اپنی زندگی میں پوری شریعت کو فالو کریں گے، پوری شریعت پر عمل کریں گے۔ دیکھو شادی کا گھر ہو یا میت کا گھر ہو پوری شریعت پر جمنا پڑے گا، شادی کا گھر ہو یا میت کا گھر ہو پوری شریعت پر عمل ضروری ہے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمارے حال پر کرم فرما دے، کامل شریعت پر جمنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو جب جس زمانے میں پورے دین پر جمع اللہ نے تب اس زمانے میں اس کی مدد فرمائی۔ دیکھو صحابہ پورے دین پر جمے تو اللہ نے صحابہ کی نصرت فرمائی، اللہ نے صحابہ کی مدد فرمائی۔ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامو تو دین کے مددگار
تیار بنو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اے اللہ ہمیں پورے دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی چند آیتیں پڑھی ہیں۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے رمضان کو بیان فرمایا۔ اے اللہ ہمیں رمضان کی، ماہ رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹی کی شادی کی تیاری کا بڑا اہتمام ہے، فیملی کا ایک ممبر حج پہ جائے اس کی تیاری کا بڑا اہتمام ہے، لیکن موت کی تیاری کا ہمارے یہاں کوئی اہتمام نہیں۔ اے اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو موت برحق ہے، وہ آ کر رہے گی، موت برحق ہے، وہ آ کر رہے گی۔ امام بھی ختم ہوگا، امامت بھی ختم ہوگی، ناظم بھی ختم ہوگا، نظامت بھی ختم ہوگی، حاکم بھی ختم ہوگا، حکومت بھی ختم ہوگی، عادل بھی ختم ہوگا، عدالت بھی ختم ہوگی، خطیب بھی ختم ہوگا، خطابت بھی ختم ہوگی، سہاگت بھی ختم ہوگی، بیوہ بھی ختم ہوگی، موت آ کر رہے گی۔ درختوں سے پتوں کا گرنا بتاتا ہے کل من علیہا فان، بالوں کی سفیدی بتاتی ہے کل من علیہا فان، یہ دانتوں کا گرنا بتاتا ہے کل من علیہا فان، گھٹنوں کا درد بتاتا ہے کل من علیہا فان۔ اے اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، موت کی تیاری کو ہمارے حق میں آسان فرما دے۔ آئیے ہم نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ موت کی تیاری میں لگیں گے۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کا اہتمام کریں گے، ماہ رمضان کی تیاری میں لگیں گے۔ کچھ دعائیں یاد کر لیجئے، کچھ دعائیں یاد کر لیجئے، اللہ کی عزت کی قسم نفع ہوگا۔ اے اللہ ہمیں کچھ اہم مخصوص دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر فرما دیا، کچھ لغزش ہو گئی، کچھ بھول ہو گئی۔ دیکھو بے عیب اللہ ہے، معصوم نبی ہے، لغزش کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی، اللہ پاک نے جنت سے باہر کر دیا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں آدم علیہ السلام ایک زمانے تک اللہ کے سامنے روتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، لیکن اللہ کی رحمت جوش میں نہ آئی۔ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے طواف فرمایا، طواف کے دوران آپ نے یہ دعا پڑھوائی، اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فآتنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتى اعلم انه لن يصيبني الا ما كتبته علي فارضني بما قسمته لي یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا اور وحی آئی، اے آدم، اولاد آدم میں، ابن آدم میں قیامت تک جتنے لوگ اس دعا کو پڑھ کر ہم سے معافی طلب کریں گے ہم ان کو بھی معاف کریں گے، اس دعا کو پڑھ کر ہم سے روزی طلب کریں گے ہم انہیں روزی عطا کریں گے، اس دعا کو پڑھ کر ہم سے صحت مانگیں گے ہم انہیں صحت عطا کریں گے۔ اے اللہ ہمیں ان دعاؤں کا استحضار عطا فرما دے، ان دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم نے دین کی محنت کو چھوڑ کر سب سے بڑی غلطی کی ہے، زیادہ نہ بھاگو، کھاؤ دنیا کے پیچھے، یہ دنیا بڑی کھاؤ ہے، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے۔ ساری زندگی ہم زمین کی پیداوار کو کھاتے ہیں، ہم مرتے ہیں زمین ہمیں کھا جاتی ہے۔ سانپ ساری زندگی کیڑے مکوڑے کھاتا رہا، سانپ مرا، کیڑے مکوڑے سانپ کو کھا گئے۔ یہ دنیا بڑی کھاؤ ہے، اس کے پیچھے زیادہ نہ بھاگو۔ اپنی بستی کے، اپنے ضلع کے، اپنی بستی کے، اپنے صوبے کے، اپنی برادری کے کسی بڑے سیٹھ صاحب کے مرنے پر دیکھ لینا قبر میں کیا کیا دفن ہوا ہے، کچھ ساتھ نہیں جاتا، اعمال ساتھ جاتے ہیں، اعمال کام آتے ہیں، نمازیں کام آتی ہیں، روزے کام آتے ہیں، شریعت کام آتی ہے، دین متین کی خدمات کام آتی ہیں۔ اے اللہ جو اعمال کام آنے والے ہیں ہمیں ان کا اہتمام نصیب فرما دے۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ کھاؤ
دنیا کے پیچھے زیادہ نہیں بھاگیں گے، باقی رہنے والی آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، قبر میں بس نمازیں کام آتی ہیں، روزے کام آئیں گے، شریعت مطہرہ کا احترام کام آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری سانس چل رہے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک قاصد بھیجا اور کہا جاؤ اللہ کے نبی سے ایک چادر لے کر آؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری سانس چل رہے ہیں، آپ نے ایک قاصد کو بھیجا اللہ کے نبی کی خدمت میں جاؤ اور اللہ کے نبی سے ایک چادر لے کر آؤ، اللہ کے نبی کی چادر لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی، علماء نے لکھا ہے، خود تشریف لائے، حضرت خدیجہ سے فرمایا اے خدیجہ کیا بات ہے، چادر کس لیے طلب کر رہے ہو؟ حضرت خدیجہ نے عرض کیا یہ تو آپ جانتے ہیں میرے آخری سانس چل رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اب مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، کچھ کام آ جائے گی یہ چادر۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا خدیجہ لو اردت جلدی لأعطینک، یا خدیجہ لو اردت جلدی لأعطینک، یا خدیجہ لو اردت جلدی لأعطینک۔ اے خدیجہ اگر تو یہ کہے کہ کھال کاٹ کر دے میں تیار ہوں، لیکن کام نہیں آئے گی، وہاں تو نماز کام آتی ہے، وہاں روزے کام آتے ہیں، وہاں تلاوت کام آتی ہے۔ اے خدیجہ لو اردت جلدی لأعطینک، لو اردت جلدی لأعطینک، لو اردت جلدی لأعطینک۔ اے خدیجہ وہاں چادر کام نہیں آئے گی، وہاں تو نماز کام آتی ہے، وہاں روزے کام آتے ہیں، وہاں تلاوت کام آتی ہے، اللہ کا ذکر کام آتا ہے۔ ذاکر بن کر جیو، تالی بن کر جیو، داعی بن کر جیو، اپنی بستی کا ماحول دینی بناؤ، ایمانی بناؤ، نورانی بناؤ۔ ہم نے دین کی محنت کو چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ دیکھو دین کی محنت چھٹی، ایمان کی محنت چھٹی تو اعمال کی بے رغبتی آ گئی۔ اللہ معاف فرمائے، حقے میں مزہ آتا ہے، بیڑی میں مزہ آتا ہے، سگریٹ میں مزہ آتا ہے، کھان پان میں مزہ آتا ہے، گٹکے میں مزہ آتا ہے۔ اے اللہ سجدے میں مزہ نہیں آتا، روزے میں مزہ نہیں آتا، دین میں مزہ نہیں آتا، اللہ کے راستے میں مزہ نہیں آتا۔ دین کی محنت چھٹی، اللہ نے دین کی لذت چھین لی۔ اے اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، دین کی محنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آئیے نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ دین کی محنت کو مقصد حیات بنائیں گے۔ ہم نے دین کی محنت کو ختم کیا تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ کسی بھی مسجد کے طہارت خانے پر استنجے کے لیے ڈلانی ملے گا، ہر بستی میں زناکاری کے لیے عورت مل جائے گی۔ اے اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ معاف فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے لوگوں جس ضرب سے دل ہلتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ چہرہ دیکھا شیشے میں، پرداغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اے اللہ دین کی محنت کی توفیق عطا فرما، ایمان کی محنت کی توفیق عطا فرما، اعمال کی محنت کی توفیق عطا فرما، سنن و شریعت کی محنت کی توفیق عطا فرما۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ پورا دین زندگی میں لائیں گے، پوری شریعت مطہرہ پر عمل کریں گے۔ پوری شریعت پر وعدہ ہے، آدھے پر وعدہ نہیں، پوری شریعت پر وعدہ ہے، آدھے پر وعدہ نہیں۔ جس کی زندگی میں پورا دین ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ اے اللہ پورے دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، کچھ دعائیں یاد کیجئے۔ ماہ رمضان میں عصر سے مغرب تک کا وقت بڑا مبارک وقت ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں عصر سے مغرب تک کا یہ وقت ہے، بڑا نورانی وقت ہوتا ہے، بڑا مبارک وقت ہوتا ہے۔ ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا، ہماری بچیوں کا یہ وقت باورچی خانے میں گزر جاتا ہے، کچن میں گزر جاتا ہے۔ اگر کچھ دعائیں وہ یاد کر لیں تو کام کاج کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زبان سے دعائیں بھی ادا کرتی رہیں گی۔ اپنی خواتین کو ترغیب دلاؤ کہ وہ رمضان کی تیاری میں لگے اور کچھ دعائیں یاد کریں۔ حدیث میں آتا ہے، منتخب احادیث میں مولانا یوسف صاحب نے روایت نقل فرمائی ہے، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد
ارشاد فرمایا اے فاطمہ یہ دعا پڑھا کرو، اے فاطمہ یہ دعا پڑھا کرو۔ عالم کا سب سے عظیم باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عالم کی سب سے مبارک بیٹی فاطمہ بطول بنت رسول فرماتے ہیں میرے والد نے مجھ سے فرمایا اے فاطمہ یہ دعا پڑھا کرو۔ کیا دعا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ اس دعا کا اہتمام کیا کرو۔ میری درخواست ہے آئی ہوئی خواتین سے، جیسے نبی نے اپنی بیٹی کو یہ دعا سکھائی، آئے ہوئے والدین بھی اپنی بچیوں کو یہ دعا سکھائیں، اپنی بچیوں کو دعاؤں کا نذرانہ دیں۔ ہم بچی کو خوش ہو کر موبائل پیش کرتے ہیں، لے بیٹا موبائل لے لے، موبائل والا نہ بناؤ، قرآن والا بناؤ، نماز والا بناؤ، دعا والا بناؤ، ذکر والا بناؤ، اخلاق والا بناؤ، سنت والا بناؤ، شریعت والا بناؤ۔ اے اللہ رحم فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ یہ دعا پڑھا کرو، اس دعا کا اہتمام کیا کرو۔ اللہ کرے یہ دعا ہمیں بھی یاد ہو جائے، آپ کو بھی یاد ہو جائے۔ وجہ یہ ہمارے پاس دعائیں یاد کرنے کا وقت نہیں ہے، ہم تو دنیا دنی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کھاؤ، کماؤ، بناؤ، سجاؤ، بچاؤ، بڑھاؤ، کھاؤ، کماؤ، بناؤ، سجاؤ، بچاؤ، بڑھاؤ، گرم گرم روٹیاں، نرم نرم بوٹیاں، ہوادار کوٹیاں، بیوی بچے اور مکان، روٹی کپڑا اور دکان۔ اے انسان تو کوئی پتھر نہیں ایک جگہ پڑا رہے، اے انسان تو کوئی درخت نہیں ایک جگہ کھڑا رہے، اے انسان تو کوئی گیٹ کیپر نہیں ایک جگہ جمع رہے، اے انسان تو کوئی بیل نہیں ہلوں میں جتا رہے۔ تو قرآن کا وارث ہے، تو نبی کا امتی ہے، تو قرآن کا وارث ہے، تو نبی کا امتی ہے۔ تجھے چاہیے آخرت کو سنوارنے والے اعمال میں لگا رہے۔ اے اللہ ہماری نیت پاکیزہ بنا دے، ہماری نیت پاکیزہ بنا دے، ہماری ماں کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے۔ کب تک اللہ کا دین سنو گے؟ کب دین پر عمل کرو گے؟ نہ جانے سنتے سنتے موت نہ آ جائے، ملک الموت نہ آ جائے۔ خدا کے لیے عامل بنو، عامل بن کر زندگی گزارو۔ اے اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ یہ دعا اہتمام سے پڑھا کر۔ میری آئی ہوئی خواتین سے، ماں بہنوں سے، آئے ہوئے مجمع سے درخواست ہے اس دعا کو ضرور یاد کر لینا، اور ماہ رمضان میں خصوصاً اس دعا کا اہتمام کرنا۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلی عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلی عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک مما سألک بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک مما تعوذ منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما قضیت لی من قضاء فاجعل عاقبتہ رشدا۔ نیت کریں، ارادہ کریں، عزم کریں، اس دعا کو یاد کریں گے، اس دعا کو یاد کریں گے۔ ہمارا دل میلا کچیلا ہو گیا، اسے دعا یاد نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہمارا دل میلا کچیلا ہو گیا، موبائل نے، موبائل کی اسکرین نے، اس واٹس ایپ نے، نیٹ کی دنیا نے، انسٹاگرام نے، اس فیس بک نے، اس پبجی نے ہمارے دل کی دیواروں کو کالا کر دیا، ناپاک کر دیا۔ سرسوں کے تیل کے ڈبے میں دودھ والے نے دودھ دینے سے منع کر دیا۔ ناپاک دل والے کو اللہ حدیث کا نور کیسے دے گا، قرآن کا نور کیسے دے گا؟ موبائل کی اسکرین پر جنت کی حوروں کو نہ تلاش کرو، موبائل کی اسکرین پر برہنہ مناظر نہ دیکھو۔ کل کو تمہاری بچی بھی جوان ہوگی، کل کو تمہاری بہن بھی جوان ہوگی، کل کو تمہاری بیٹی بھی جوان ہوگی۔ کبہ میں کبے پیدا ہوں گے، بغلوں میں بغلے
نافرمان پیدا ہوں گے۔ اللہ کا مزاج ہے، اللہ کی عادت شریفہ ہے، اللہ کا مزاج ہے۔ جو گدھے گھوڑے کے پیچھے چلے گا وہ استبل میں پہنچے گا، جو زانیوں کے پیچھے چلے گا وہ زنا خانوں میں پہنچے گا، جو چوروں اچکوں کے پیچھے چلے گا وہ پولیس کی ریمانڈ پر پہنچے گا، جو آمنہ کے چاند کالی کملی والے کے غلاموں کے پیچھے چلے گا وہ جنت البقیع میں پہنچے گا، جنت المعلا میں پہنچے گا، ریاض الجنہ میں پہنچے گا، مینا عرفات کی وادیوں میں پہنچے گا، صفا مروہ کی پہاڑیوں میں پہنچے گا۔ خدا را موبائل کی اسکرین پر جنت کی حوروں کو تلاش نہ کرو، خدا را موبائل کی اسکرین پر بے حیائی کے مناظر نہ دیکھو۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ آٹا خراب تھا تو روٹی خراب ہے، دودھ خراب ہے تو دہی بھی خراب ہے، موسمی کھٹی تھی تو رس بھی کھٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھینٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھینٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھینٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھینٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ ہماری خواتین موبائل سے دوستی ختم کرے۔ آج موبائل سے کہو میری تیری گڈا، آئی ہیٹ یو، آئی ہٹو یو، دوستی ختم۔ اب میں قرآن والی بنوں گی، اب میں نماز والی بنوں گی۔ کوئی تو وجہ ہے، کماتے کماتے مقروض ہو گئے، کھاتے کھاتے مریض ہو گئے، پہنتے پہنتے برہنہ بے حجاب ہو گئے، دل کے پپولے جل گئے، سینے کے داغ سے میرے گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے دل کے پپولے جل گئے، سینے کے داغ سے میرے گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا، دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا، اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا۔ 15ویں صدی کا جوان میرے نبی کی شریعت کو کھا گیا۔ اللہ رحم کر دے، مجھ سے بہتر میرا بچہ ہے جو گیم بلے سے کھیلتا ہے، پب جی گیم کھیلتا ہے، فری فائر کھیلتا ہے، میں نے تو نبی کی شریعت کا کھلونا بنایا ہے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ نیت لے کے جانا، ارادہ لے کے جانا، عزم لے کے جانا، تنہائیوں کو پاک کروں گا، تنہائیوں کو پاک کروں گا، موبائل سے رشتے ناطے ختم کروں گا، موبائل سے دوری اختیار کروں گا۔ اے اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ گندے بوسیدہ دل کو، ناپاک دل کو، میلے کچیلے دل کو اللہ حدیث کی دعا نہیں یاد کرنے دے گا، اللہ حدیث کی دعا کا نور نہیں دے گا۔ آپ معصوم بچے کو ریفائنڈ کا برتن دے، آپ معصوم بچے کو سرسوں کے تیل کا ڈبہ دے اور کہیں جا بیٹا ڈیری پر جا، دودھ 1 کلو لے کر آ۔ دودھ والا ہنسے گا اور دھپ ایک اس کو بھگائے گا، ارے اس میں دودھ لیتا ہے، ارے سرسوں کے تیل کے ڈبے میں۔ دودھ والے نے دودھ دینے سے منع کر دیا۔ گندے ناپاک دل والے کو اللہ نبی کی سنت پہ تعمیل کی توفیق کیسے دے گا؟ اللہ رحم کر دے، اللہ کرم کر دے، اللہ لکھ دے کہ میں نے معاف کر دیا۔ اللہ یہ مجمع بیٹھا ہے، ندامت کے ساتھ آیا ہے، جھولیے پھیلاؤ بیٹا ہے۔ اتنا بڑا مجمع کسی دنیا دار کے در پر پہنچے اسے بھی رحم آ جائے گا۔ تو کریم تھا، کریم ہے، کریم رہے گا، رحیم تھا، رحیم ہے، رحیم رہے گا، غفور تھا، غفور ہے، غفور رہے گا۔ تیری صفت ازلی ہے، تیری صفت ابدی ہے۔ اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما، پورے مجمع کو معاف فرما، مدرسے کو قبول فرما، اس جلسے کو قبول فرما، جلسہ گاہ کو قبول فرما، نیت عزائم لے کر جانے کی توفیق عطا فرما۔ کچھ دعائیں یاد کیجئے، کچھ حدیثیں یاد کیجئے، گھر کا ماحول دینی بنائیے۔ اے اللہ ہمارے گھر کے ماحول کو دینی بنا دے، ایمانی بنا دے، نورانی بنا دے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے بارشیں نہ ہو تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، ماں میں دین نہ ہو تو نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ بارشیں نہ ہو، بارشیں نہ ہو، بارشیں نہ ہو تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، ماں میں دین نہ ہو تو نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ گھر میں پورا دین لاؤ، گھر میں پورا دین لاؤ۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اہتمام کے ساتھ ادا کرو، اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ سے مانگو اللہ مجھے گھر میں آنے کی توفیق دے دے، میرے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دے۔ آپ میرے گھر زبردستی نہیں آ سکتے، میں آپ کے گھر میں زبردستی نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں زبردستی چلتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہی آتا ہے،
اللہ جسے چاہتا ہے وہی آتا ہے۔ اللہ سے کہو مجھے اپنی چاہت بنا دے، اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے۔ میں آپ کے گھر میں زبردستی نہیں داخل ہو سکتا، آپ میرے گھر میں زبردستی نہیں آ سکتے، اللہ کے گھر میں زبردستی چلتی ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، میرے اللہ معاف کر دے، میرے اللہ معاف کر دے۔ یہ تو میں مسجد کو پسند نہیں، یہ مسجد مجھے پسند نہیں، یہ تو میں قرآن کو پسند نہیں، یہ قرآن مجھے پسند نہیں، یہ تو مجھے اللہ کا دین پسند نہیں، یہ اللہ کے دین کو میری ذات پسند نہیں۔ اللہ سے معافی مانگو، دل کی وادیوں کو پاک کرو، اپنی تنہائیوں کو پاک کرو، موبائل سے رشتہ ناطے ختم کرو، رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے کا مزاج بناؤ۔ رونا نہ آئے تو رونے کی شکل و صورت بناؤ، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل و صورت بناؤ۔ بندہ رات میں بندے کے دروازے پر جا کر بھیک مانگے، بندہ بندے کو نواز دیتا ہے۔ آپ بتائیں رات کے آخری حصے میں کوئی آپ کے دروازے پر آ کر دستک دے، آپ غصے میں پوچھیں کون؟ وہ کہے مجھے اپنی بچی کو ایڈمٹ کر رہا ہے، میری مدد کر دے، میری بچی مر رہی ہے، میری مدد کر دے، کہ آپ کچھ دو گے کہ نہیں؟ بندے نے بندے کے در کو کھٹکھٹایا، بندے نے بندے کو نوازا۔ رات کے آخری حصے میں بندہ رب کے در کو کھٹکھٹایا، رب رد کر دے، یہ رب کی شان کریمی سے بعید ہے۔ آپ خود بتاؤ، رات کے آخری حصے میں آپ کے دروازے پر، آپ کی دہلیز پر کوئی آ کر دستک دے، آپ کیواڑ کھول کر غصے سے پوچھے بے کیا ہے؟ وہ کہے میرے بچی کے یہاں بال بچے کا معاملہ ہے، میری مدد کر دے۔ دو گے کہ نہیں دو گے؟ اس گھڑی میں اللہ رد نہیں کرتا۔ رات کے آخری حصے میں ایک دولت بانٹی جاتی ہے، رات کے آخر حصے میں ایک دولت بانٹی جاتی ہے، جو سوت ہے وہ کھوت ہے، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے۔ اے اللہ رات کے آخری حصے میں تیرے در اقدس کو کھٹکھٹانے والا بنا دے۔ رات میں کبھی آنکھ کھل جائے تو اللہ سے کہنا بڑے بڑے مجرموں کو بڑی عدالتوں میں پیش کر دیا گیا، بڑے مریضوں کو بڑے اسپتالوں میں ایڈمٹ کر دیا گیا، میرے سے بڑا مجرم کوئی نہیں، تیرے سے بڑی عدالت کسی کی نہیں، مجھے معاف کر دے میرے اللہ، مجھے معاف کر دے میرے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ بڑے مجرموں کو بڑی عدالتوں میں پیش کیا گیا، بڑے مریضوں کو بڑے اسپتالوں میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میرے سے بڑا مجرم کوئی نہیں، تیرے سے بڑی عدالت کسی کی نہیں۔ اے کریم آقا مجھے معاف فرما دے۔ کبھی اللہ سے یہ بھی کہہ دینا، اے اللہ تو نے شیطان کو جنت سے نکالا، تو نے شیطان کو جنت سے نکالا، شیطان نے قسم کھائی لا ابرح عقب بنی آدم ما دامت الارواح فیہم، لا ابرح عقب بنی آدم ما دامت الارواح فیہم، لا ابرح عقب بنی آدم ما دامت الارواح فیہم۔ اے اللہ تیرے نبی نے ارشاد فرمایا تو نے شیطان کو جنت سے نکالا، شیطان نے قسم کھائی تیری عزت کی قسم میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں ایک جماعت کو ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں گا، ان سے زنا کراؤں گا، ان سے بدیاں کراؤں گا، حکم عدولی کراؤں گا، انہیں نافرمان بناؤں گا۔ اللہ تو نے تو 3 قسمیں کھائی تھی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے عرش کی قسم، جب بھی معافی مانگے گا میں معاف کروں گا۔ اللہ تجھے تیری قسموں کا واسطہ معاف کر دے، اللہ تجھے تیری قسموں کا واسطہ معاف کر دے، اللہ تجھے تیری نورانی قسموں کا واسطہ معاف کر دے۔ امید ہے اللہ کی ذات عالی سے اللہ ضرور معاف فرمائے گا۔ جیتے جاگتے رہے، انشاءاللہ پھر بھی آئیں گے۔ ابھی آپ کو عشاء بھی ادا کرنی ہے، ابھی آپ کو کھانا بھی کھانا ہے، اپنے دیگر کچھ تقاضے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ ماننے والے کے لیے ایک آیت بھی کافی ہے، نافرمان کے لیے، نہ ماننے والے کے لیے ساری شریعت بھی ناکافی ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، نہ جانے کب پھر آخرت کا سفر شروع ہو جائے، وہ سفر آخری سفر ہوگا، کچھ متاع سفر بھی ساتھ رکھیے گا، وہ سفر آخری سفر ہوگا، کچھ متاع سفر بھی ساتھ رکھیے گا۔ ماہ رمضان کی تیاری کرو، ابھی سے ماہ رمضان کو اللہ سے مانگو۔ اللہ کے نبی ماہ رجب میں اللہ سے رمضان کو مانگنا شروع کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی رجب کے مہینے سے، رمضان المبارک کی آمد سے 2 مہینے پہلے اللہ کے نبی اللہ سے رمضان مانگنا شروع کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان
وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ایک دفعہ پڑھ لیجیے اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی ماہ رجب میں ماہ شعبان میں اس دعا کو پڑھتے تھے، اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. اللہ کے نبی نے اللہ سے رمضان مانگا اور یہ مبارک مہینہ اللہ ہمیں بغیر مانگے عطا کرتا ہے، بغیر مانگے عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی تیاری کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نانوں فرماتے تھے زندگی ایسے گزارو جیسے رمضان، پھر موت ایسے آئے گی جیسے عید کا چاند. زندگی ایسے گزارو جیسے رمضان، پھر موت ایسے آئے گی جیسے عید کا چاند. واہ، عید کے چاند کی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اماں کو، ابا کو، بھیا کو، بہن کو، امیر کو، فقیر کو، وزیر کو، کبیر کو، چھوٹے کو، بڑے کو، کروڑوں والے کو، کوڑی والے کو، شہری کو، دیہاتی کو ہوتی ہے کہ نہیں؟ عید کے چاند سے زیادہ خوشی ملک الموت کی آمد پر ہوگی. سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. انار کے دانے سبحان اللہ، انگور کے دانے سبحان اللہ، مٹر کے دانے سبحان اللہ، لیچی کے دانے سبحان اللہ، چنے کے دانے سبحان اللہ، چاول کے دانے سبحان اللہ، ساگو دانے سبحان اللہ، مونگ کے دانے سبحان اللہ، مسور کے دانے سبحان اللہ، رائی کے دانے سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں ایسے بھی اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک عالم نے لکھا ہے انار لیجئے، انار کو چھیلیے، اس کے دانے کسی باؤل میں نکالیے، ان دانوں پر سبحان اللہ پڑھیے، پھر ہدایت کی نیت سے کھا جائیے، اللہ ہدایت دے گا. انار لیجئے، انار کو چھیلیے، اس کے دانے کسی باؤل میں نکالیے، کسی کٹورے میں نکالیے، ان دانوں پر یا اللہ یا کریم پڑھیے، پھر ہدایت کی نیت سے کھائیے، بچوں کو کھلائیے. خون بھی بنے گا، اللہ ہدایت بھی عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اللہ معاف فرمائے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اس مجمع میں، یہ اس بستی میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ یہ رمضان ان کی زندگی کا آخری رمضان ہے، لیکن وہ غفلت میں ہیں، خواب غفلت میں ہیں. ممکن ہے آنے والے رمضان کا چاند ہماری قبر سے گزر جائے. بہت سے لوگوں نے پچھلے رمضان کا چاند اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، اس رمضان کا چاند قبر سے گزر جائے گا. نیت کرے کہ انشاءاللہ غفلت کی وادیوں سے باہر آئیں گے. کہنے والے نے کہا ہے خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو ذرا یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بلبوتے پھولا ہے تو. جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، یوں ہنسنے ہنسانے سے کیا فائدہ. تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم ہر دم وہ کرتا رہا. جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ. قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا. قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا. اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، اس حکومت سے پانے سے کیا فائدہ. مالداری میں مشہور قارون تھا،
وہ بھی انکار کرتا تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا۔ جب زمین میں دھسا تو یہ کہنے لگا ایسے بے جا خزانوں سے کیا فائدہ، اپنی شہرت پہ تو یوں نہ ایسے مچل، اپنی شہرت پہ تو یوں نہ ایسے مچل، ایک دن آدھا بوچے گی تجھ کو اجل۔ اجل کہتے ہیں موت کو۔ اپنی شہرت پہ تو یوں نہ ایسے مچل، ایک دن آدھا پہنچے گی تجھ کو اجل۔ روح کو پاک کرنے کے اعمال کر، جسم ظاہر بنانے سے کیا فائدہ۔ اللہ پاک ایمان و یقین کی محنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر چاہتے ہو اعمال میں دل لگے تو ایمان پر محنت کرو۔ ایمان مضبوط ہوگا نماز میں مزہ آئے گا، ایمان مضبوط ہوگا تلاوت میں مزہ آئے گا، ایمان مضبوط ہوگا تراویح میں مزہ آئے گا، ایمان مضبوط ہوگا گرمی کے روزوں میں مزہ آئے گا، ایمان مضبوط ہوگا زکوٰۃ کی ادائیگی میں مزہ آئے گا۔ اللہ ایمان پر محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو گاڑی چلتی ہے ڈیزل کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے۔ دیا جلتا ہے تیل کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے۔ ٹرین چلتی ہے انجن کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے۔ موبائل چلتا ہے بیٹری کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے۔ جتنا ایمان مستحکم ہوگا قوی ہوگا، اتنے اعمال کی بہاریں آئیں گی۔ بریانی کباب سے زیادہ مزہ تہجد کے سجدوں میں آئے گا، چکن 65 سے زیادہ مزہ اللہ کی عزت کی قسم زکوٰۃ کی ادائیگی میں آئے گا۔ برگر اور چکن رول سے کہیں زیادہ مزہ گرمی کے روزوں میں آئے گا۔ صحابہ کو مزہ آتا تھا کہ نہیں؟ ہمیں مزہ نہیں آتا، ہم نے دین کی محنت چھوڑی۔ سگریٹ میں مزہ آتا ہے، بیڑی میں مزہ آتا ہے، حقے میں مزہ آتا ہے، گٹکے میں مزہ آتا ہے، اور دل سے اعمال میں مزہ آتا ہے، گندے کھان پان میں مزہ آتا ہے۔ دین کی محنت چھوٹی، سارا شیڈیول خراب ہو گیا۔ دین کی محنت چھوٹی، سارا شیڈیول خراب ہو گیا۔ 10 کلومیٹر دوری پر فیکٹری جانا آسان ہو گیا، مکان سے 10 قدم کی دوری پر مسجد جانا دشوار ہو گیا۔ 10 کلومیٹر کی دوری پر فیکٹری جانا آسان ہو گیا، مکان سے 10 قدم کی دوری پر اللہ کے گھر جانا مشکل ہو گیا۔ جو ایمان اپنے گھر سے مسجد تک نہ لے جا سکے، وہ قبرستان سے جنت تک کیسے لے جائے گا؟ جنت الفردوس مانگنے والے کبھی مسجد میں جھاڑو بھی لگا لیا کر، کبھی مسجد میں جھاڑو بھی لگا لیا کر، مسجد کے وضو خانوں کی بھی خاگر گیری کر لیا کر۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے، جلسہ گاہ کو قبول فرمائے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجئے، کوئی بات اچھی لگی ہو تو عمل کر لیجئے۔ کوئی بھی واعظ، کوئی بھی خطیب، کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی مبلغ، کوئی بھی مفسر، کوئی بھی محدث مجمع کو حقیر فقیر سمجھ کر کوئی بات نہیں کرتا۔ ابھارنے کے لیے کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، ابھارنے کے لیے کچھ باتیں کہی جاتی ہیں۔ دیکھو کچھ گاڑیاں بٹن سے اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، کچھ گاڑیاں کک سے اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، کچھ گاڑیاں دھکے سے اسٹارٹ کرنی پڑتی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ہماری گاڑی اسٹارٹ ہو جائے، ہماری گاڑی اسٹارٹ ہو جائے، ہماری منزل آسان ہو جائے۔ ہماری منزل جنت ہے، بابا آدم جنت سے بھیجے گئے تھے، ہم بھی لوٹ کر جنت ہی میں جائیں گے۔ ہم اولاد آدم میں سے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی محنت کرنی ہے۔ اے اللہ ہمیں محنت کی توفیق عطا فرما۔ کوئی بات بری لگی ہو معاف کیجئے، کوئی بات اچھی لگی ہو یاد کیجئے، عمل کیجئے۔ علماء نے لکھا ہے کوئی بھی خطیب اگر مجمع کو حقیر فقیر صغیر سمجھ کر بیان کرے گا، اللہ سب سے پہلے اس خطیب کو جہنم میں ڈالے گا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کوئی بھی واعظ، کوئی بھی خطیب مجمع کو حقیر سمجھ کر، فقیر سمجھ کر، بے حیثیت سمجھ کر، مچھر کا پر سمجھ کر اگر بیان کرے گا تو اللہ ایسے خطیب کو سب سے پہلے جہنم رسید کرے گا۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجئے، کوئی بات اچھی لگی ہو تو یاد کر لیجئے۔ اللہ کے لیے کچھ نیت لے کے جانا، کچھ ارادے لے کے جانا، کچھ عزائم لے کے جانا۔ سب سے پہلی نیت یہ گناہ سے بچوں گا۔ میرے نبی کہاں ہے؟ زمین ہی کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ میرے نبی کا روزہ اسی زمین پر ہے، اور ہم زناکاری کے مناظر بھی اسی زمین پر دیکھتے ہیں۔ مینا عرفات کی وادیاں اسی زمین پر، صفا مروہ کی پہاڑیاں اسی زمین پر، نبی کا روزہ اسی زمین پر، بیت اللہ شریف اسی زمین پر، مسجد اقصی اسی زمین پر، فاطمہ کا روزہ اسی زمین پر، ابو بکر صدیق عمر فاروق کا روزہ اسی زمین پر، اور ہم زناکاری کے مناظر بھی اسی زمین پر دیکھتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے اگر میدان محشر میں اللہ پاک نے فرما دیا سب معاف،
صرف موبائل کا حساب دے اور جنت میں چلا جا، دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے۔ اللہ فرماتے سب معاف، سب معاف، سب معاف، ایک دن کا موبائل کا حساب دے دے اور جنت میں چلا جا، چلے جا، حساب دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے۔ اتنی برائیاں دیکھی، اگر برائی کو دیکھنا برا نہ ہوتا تو قرآن میں اللہ اس کا منع نہ کرتا۔ اتنی بڑی کتاب میں اللہ کہہ رہا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہمارے اللہ، صحیح ہے؟ ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہمارے اللہ، ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہمارے اللہ۔ جو بات کہیں ہمارے نفع کے لیے، اللہ کا کوئی نفع نہیں، اللہ کا کوئی نفع نہیں، اللہ کا کوئی نفع نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا شوگر پیشنٹ سے کہ میٹھا مت کھانا، میرا اپنا نفع ہے، ڈاکٹر کا کیا نفع؟ اللہ نے کہا زنا کے مناظر نہ دیکھنا، گندے مناظر نہ دیکھنا، اللہ کا کوئی نفع نہیں، میرا نفع ہے۔ اے اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں بچا لے برائی کے دیکھنے سے، برائی کے چھونے سے، برائی کی طرف چلنے سے، بری مجلس سے، برے مذاکرے سے۔ اللہ پورے مجمع کو بچا لے، پورے مجمع کی حفاظت سے۔ ایک بار کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگا دیں، لگائے گے؟ روتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کے جاؤ، ایک عید اللہ کے راستے کی کر کے دیکھو، مزہ آئے گا۔ ایک عید اللہ کے راستے کی کرو، مزہ آئے گا۔ ایک عید اللہ کے راستے کی کرو، مزہ آئے گا۔ روتی ہوئی بچی کو چھوڑ کر جاؤ، روتی ہوئی بیٹی کو چھوڑ کر جاؤ۔ میرے گھر پر آیا ہوا میرا مہمان، آپ کے در پر آیا آپ کا مہمان، تصدیق بھائی کے گھر آئے تو ان کا مہمان، اللہ کے راستے میں جانے والا اللہ کا مہمان، نبی کے روزے پر جائے نبی کا مہمان۔ غلط تو نہیں؟ آپ کے گھر آئے آپ کا مہمان، میرے گھر آئے میرا مہمان، مدینے جائے نبی کا مہمان، اللہ کے راستے میں جائے اللہ کا مہمان۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ایک عید اللہ کے راستے کی کریں گے، کچھ وقت اللہ کو ضرور دیں گے۔ اپنے آپ کو قبول کراؤ، اپنے آپ کو قبول کراؤ، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، مولانا عمر پالن پوری نام سنا ہے؟ حضرت مولانا عمر پالن پوری، کسی نے نام سنا ہو تو ہاتھ اٹھا کر دکھائیے۔ حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ۔ میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں بنگلور جا رہا تھا، میری فیملی میرے ساتھ تھی، بچی میری گود میں تھی، بچی کی عمر 1 سال کی تھی۔ بچی نے رونا شروع کیا، چلانا شروع کیا۔ میرا پہلا سفر تھا، میری شادی بنگلور میں ہوئی ہے، میں بنگلور جا رہا تھا، راستے میں بچی نے رونا شروع کیا۔ میرے سے ٹرین میں جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے کہا خان صاحب اتر جائیے، کہیں بچی کو کچھ اور نہ ہو جائے، بڑے اسٹیشن پہ اتریے اور اس کو ایڈمٹ کرائیے۔ میری بچی اتنا رو رہی تھی۔ میرا پہلا سفر تھا، سن 2007 کی بات ہے۔ میں ایک بڑے اسٹیشن پر گاڑی رکی، میں نیچے اترا، میں نے قلی سے پوچھا یہاں کتنی دیر گاڑی رکتی ہے؟ اس نے بتایا 20 منٹ۔ میں دوڑا ہوا باہر گیا، کوئی مجھے سیرپ مل جائے، انگریزی دواؤں کی دکان مل جائے، میں بچی کو سیرپ کے 2-4 ڈھکن پلا دوں، میری بچی فی الحال خاموش ہو جائے، رونا بند کر دے، میں بنگلور جا کر اسے میں ایڈمٹ کر دوں۔ لیکن مجھے کوئی دواؤں کی دکان نظر نہ آئی، میں روتا ہوا اندر آیا۔ شاید زندگی میں اتنا میں کبھی نہیں رویا جتنا اس وقت رویا تھا۔ میری نظر پڑی، وہاں لکھا ہوا تھا پالن پور۔ میری جان میں جان آ گئی، میں نے وضو کیا، یاسین شریف پڑھی، حضرت عمر پالن پوری کو وقت گیا۔ میں نے کہا اللہ تیرے در کا فقیر ہے، ہمیں یقین ہے تیری محبت میں جیا ہے، تیری محبت میں مرا ہے، اے اللہ ہم ان کا واسطہ دیتے میری بچی کو شفا دے دے۔ میں دعا مانگ کر اندر آیا تو بچی سو رہی تھی۔ خدا کی قسم 18 سال ہو گئے میری بچی بیمار نہیں ہوئی، اس کے راستے میری بچی بیمار نہیں ہوئی۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے مروت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے مروت نہیں ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ غفلت سے آگے بڑھ منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔
اندھا بنا دیا ہے خطیبوں کو نیٹ نے، اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر، بینا جو ہم کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ آئی ہوئی خواتین کی نیت لے کے جائیں، انشاءاللہ اللہ کو راضی کریں گے، گناہوں سے بچنے کی پابندی کریں گے، گھر کا ماحول دینی، ایمانی، قرآنی، نورانی بنائیں گے، اپنی بچیوں کو سنت شریعت کے سہارے پالیں گے، مکمل پردے کا اہتمام کریں گے، بے حیائی سے خود بھی بچیں گے، اپنے بچوں کو بچائیں گے، اپنی بچیوں کو بچائیں گے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پابندی کے ساتھ خود بھی پڑھیں گے، اور اپنے مردوں کو نمازی بنائیں گے، اپنے مردوں پر محنت کریں گے۔ اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں اگر اپنے گھر کے مردوں کی، باپ بھائیوں کی فکر کریں تو انشاءاللہ سب نمازی بن جائیں۔ گھر والی شوہر کو مغرب کی اذانوں پر، عصر کی اذانوں پر، ظہر کی اذانوں پر فون لگا کر کہہ سکتی ہیں، سنو جی اذان ہو گئی نماز کو چلے جاؤ، اذان ہو گئی نماز کو چلے جاؤ۔ بیٹی باپ کو فون لگا کر کہہ سکتی ہے، سنو جی اذان ہو گئی نماز کو جاؤ، بابا نماز کو جاؤ، بابا نماز کو جاؤ۔ گھر والی شوہر سے کہہ سکتی ہے، جائیے اذان ہو گئی نماز کو چلے جائیے۔ اثر پڑے گا کہ نہیں؟ وہ فون ریچارج کرانے کا فون کرے گی، نماز کا فون کبھی نہیں کرے گی۔ اللہ معاف فرما دے، معافی کا اعلان فرما دے، معافی کو عام فرما دے، معافی کو تام فرما دے۔ ایک بار اللہ کے راستے میں ضرور جانا، ایک بار اللہ کے راستے کی عید کرنا، اپنے آپ کو قبول کرانا۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، کسے نالی میں رکھنا ہے، کسے کعبہ بنانا ہے، وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، کسے نالی میں رکھنا ہے، کسے کعبے میں رکھنا ہے۔ پتھر ہی بننا ہے تو مسجد کا پتھر بنیے، محراب کا پتھر بنیے، گندی نالی کا پتھر مت بنیے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، پورے عالم میں پورے دین کو زندہ فرمائے، پوری بستی پر رحم فرمائے۔ اللہ ہمارے برادران وطن کو بھی قبول فرمائے، اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے، محبت اخلاق سے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجئے، کوئی بات اچھی لگی ہو تو عمل کر لیجئے۔ آخری بات، والدین اگر زندہ ہیں تو ان سے بھی معافی طلب کر لیا کریں۔ والدین زندہ ہیں، کبھی ان کے بھی ہاتھ چوم لیا کریں۔ پیر صاحب کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیتے، شیخ صاحب کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، امیر صاحب کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیتے، کسی کا خطبہ پسند آئے، تقریر پسند آئے، اس کے ہاتھ چوم لیتے ہیں۔ کبھی ماں کے ہاتھ نہیں چومے، کبھی ابا کے ہاتھ نہیں چومے، ماں سے بڑھ کر کسی کے ہاتھ نہیں، ماں سے بڑھ کر کسی کے ہاتھ نہیں، باپ سے زیادہ نورانیت کسی کے ہاتھوں میں نہیں۔ حیات ہے تو ہاتھ چوم لینا۔ ایک اللہ والے اپنے انگلیوں کو چومتے تھے، ایک اللہ والے اپنی انگلیوں کو چومتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی بیٹی نے کہا، بابا آپ اپنی انگلیوں کو اتنا کیوں چومتے ہو؟ باپ نے بتایا، بیٹا جب بھی اپنی ماں یاد آتی ہے، مجھے میری ماں یاد آتی ہے تو میں انگلیوں کو چوم لیتا ہوں۔ نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہوگا، نہ جانے میری ماں نے کون سی انگلی پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا ہوگا۔ ایک بار ماں کے قدموں کا دھون پی لینا، ایک بار بوڑھے باپ کے قدموں کا دھون پی لینا، اللہ دل کی بیماریوں سے شفا کے فیصلے لکھ دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔